بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ آج کا موضوع درود شریف کے فضائل پر ہی ہے۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود اللہ رب العزت کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خود سلام بھیجا کرو۔ حق تعالیٰ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں۔ ان کے بعد بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم کیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا اعزاز اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تو تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اول اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صاحب رحمت اللہ علیہ روح البیان لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ علیہ السلام کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار اور مومنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز کرام جو اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کر کے عطا فرمایا تھا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز کرام میں اللہ جل جلالہ خود بھی شریک ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وہاں صرف اور فرشتوں کو حکم فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے تعبیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء علیہ السلام کو ان کے اسماء کرام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے ہے۔ اور ایک جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی۔ وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں مشتمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر ہو چکا ہے۔ وہ ایسا مقام ہے کہ اس میں اولین اور آخرین سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ استاد حافظ ابن حجر کے رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں کہتے ہیں کہ ان قول کو کوئی منافات نہیں، اس لیے احتمال ہے کہ عرش و کرسی پر بٹھانا شفاعت کی اجازت کی علامت ہو، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواں تشریف فرما ہو جائیں گے تو اللہ جل شانہ ان کو حمد کا جھنڈا عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرو تو میرے لیے وسیلہ بھی مانگا کرو۔ کسی نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسیلہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا جائے، لیکن اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ مراد ہے، جیسا کہ خود حدیث میں وارد ہے کہ وہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ محترم دوستو، درود شریف ایک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ کے حکم میں ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے۔ درود شریف کے فضائل میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے اس پر اللہ جل شانہ نے اپنا خاص لطف و کرم اس کے حق کی ادائیگی کے اوپر سینکڑوں اجر و ثواب احسانات فرما دیے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے، ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان کے درجات کا بلند ہونا، گناہوں کو معاف ہونا، خود درود کا مغفرت طلب کرنا پڑھنے والی کے لیے اس کے نامہ اعمال میں یہ ایک قرات کے برابر ثواب کا لکھا جانا، اور یہ قرات بھی وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو، اور اس کے اعمال کو بہت بڑے ترازو میں تولنا، اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کی کفالت اور خطاؤں کو مٹا دینا، اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا، اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا۔ بہت سے اکابر و مشائخ نے بہت سے اعمال اور درود کے متعلق اپنے تجربات تحریر کیے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود بھیجے گا، وہ مجھے خواب میں دیکھے گا، وہ قیامت میں دیکھے گا، اور میں اس کی سفارش کروں گا، وہ میرے حوض سے پانی پیے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیں گے۔ غرض یہ کہ درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جنہیں اگر بیان کیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ سمندر کی جتنی سیاہی بنائی جائے اور دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ محترم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو درود پاک کی فضیلت جان کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔